السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیم بک کور ڈیزائن کرنا سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سیم یہی بک کور ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح بیک گراؤنڈ پہ جو آپ کو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر نیو فائل لیتا ہوں، جس کا سائز میں انچز میں کنورٹ کر کے، جس کی ویڈتھ میں 16 انچز اور ہائٹ میں اس کی 11 انچز، ریزولیوشن 300 CMY کے سیلیکٹ کر کے اوکے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس کے سینٹر میں گائیڈ لائن یہاں پر لا کے رکھ دیتا ہوں۔ 16 انچ تھا تو 8 انچ پر ہم نے گائیڈ لائن رکھا۔ پھر اس میں یہ والے میرے پاس کچھ کلرز ہیں، یہ میں نے رکھ دی یہاں پر کہ یہ والے کلر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈائریکٹ ایک ریکٹینگل اپلائی کیا، اور فل کلر میں جا کر میں نے یہاں سے جسٹ کلر اپلائی کر دیا، کوئی گریڈنٹس نہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ والا شیپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کی ایک کاپی لے لی۔ کاپی لینے کے بعد نیچے والے شیپ کو میں سلیکٹ کروں گا، اور اس کا کلر میں تھوڑا سا چینج کر کے گرے کر دوں گا، لیکن تھوڑا سا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ ابھی نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ دونوں کا کلر سیم ہے۔ فل کلر میں جا کر اس کو میں یہاں سے گرے کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، بیک گراؤنڈ پر آنا ہے، اور بیک گراؤنڈ کے اوپر میں نے ایک کاپی لینی ہے، اور یہاں پر آ کر میں نے یہ ایف پر، یعنی جو بلینڈنگ موڈ ہے، ہمیں اسی پر جانا ہے، اور بلینڈنگ آپشن پر جا کر یہاں پر ہم نے گریڈنٹس یا کلر اوور لے، اچھا یہ لینا ہے ہم نے پیٹرن اوور لے، پیٹرن اپلائی کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا ففتھ پیٹرن ہے، اسی کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کے اسکیلز بڑھا دیے میں نے، اور اوپیسٹی میں اس کی یہاں سے تھوڑا سا اگر اپنے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے بیسٹ ہے۔ میں اس کی اوپیسٹی کم نہیں کر رہا ہوں، یہ لائٹ نہیں کر رہا ہوں، یہی بیسٹ ہے میرے لیے۔ اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ کچھ یہاں سے میں نے ایک فائل اوپن کرنی ہے، یہ ڈیزائن میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے، PNG اسلامک پیٹرن، یا اسلامک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو منڈالا ڈیزائن۔ اسی کو میں یہاں سے اس طرح کاپی کر کے یہاں پر ریسائز کر کے چھوٹا کر دیا میں نے۔ البتہ یہاں پر کچھ پریشانی ہمیں یہ آ رہی ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر نیچے بلو کلر بھی نظر آ رہے ہیں، گرے بھی نظر آ رہے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ کا بھی کلر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کر دیں؟ میں پین ٹول لوں گا، اور تھوڑی سی ویڈیو میری اسکپ ہو گئی ہے، لیکن چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں سے پین ٹول لوں گا۔ پین ٹول لینے کے بعد دیکھیں اس طرح، جیسے میں نے ریڈ ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ اکثر ویڈیوز میں شیپ بناتا ہوں پین ٹول کی مدد سے، تو اسی طرح ہی کرتا ہوں۔ تو اسی طرح میں نے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پین ٹول لے کر بس جسٹ کلک کرنا ہے، جہاں پر مجھے پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے میں وہاں پر پوائنٹ لیتا ہوں، پھر تھوڑا سا اس کو کرو کر کے اس طرح بنا لیتا ہوں۔ یہاں پر آنا ہے، اس طرح یہاں پر کلک کر دیں، پھر یہاں پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اس طرح جہاں پر آپ کو پوائنٹ دینے وہاں پوائنٹ دے دیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں گولائی ابھی نہ بنائیں جو راؤنڈ آپ بناتے ہیں، بس جہاں پر آپ کو پوائنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر کلک کر کے پھر اس کے بعد جا کر آپ اس کو اس طرح راؤنڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر کلک کریں، پھر یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح میں ابھی ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ اپ کروں گا۔ بس پین ٹول کی مدد سے ہم یہ سارے شیپ کا چاروں طرف سے، یعنی ہر طرف سے ہم اس طرح کا دائرہ بنا دیں گے۔ پھر اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے، اور آؤٹ لائن جو ریڈ نظر آ رہے ہیں اورنج، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری یہاں پر فائل کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر میں آؤٹ لائن ختم کر دیا، فل کلر میں آ کر میں یہاں پر تھوڑا سا گرے کلر اپلائی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ فل کلر ہے، گرے کلر جو ہمارا بیک گراؤنڈ میں، اسی کو میں نے سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیا۔ اب دیکھ سکتے ہیں، اب اس کو، اس لیئر کو میں نیچے لے آؤں گا ڈیزائن کے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزائن کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اگر میں اسی کا نیچے شیپ والا ہٹا دوں نا، یہ اس طرح نظر آ رہا تھا پہلے جب ہم نے نہیں بنایا، اب یہ اس طرح لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا زوم کر کے جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے اسی کی مدد سے میں نے اس کی جو جگہ باہر نظر آ رہی ہوگی اس کو میں نے اس طرح ایڈجسٹ کر دینا ہے، اس پر کلک کر دینا ہے۔ کی بورڈ کی مدد سے آپ نے جو ایرو کا بٹن ہے اسی سے آپ اس طرح سائڈوں پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ اس طرح اندر کریں، جہاں پر آپ کو یہ ساری باریکیاں آپ زوم کریں گے نا تب آپ کو نظر آئے گی۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پرنٹ آؤٹ میں پھر آپ کو مسئلہ کرے گی۔ اس کے بعد میرے پاس یہاں پر EPS فائل ہے جو میں نے ان پیج میں ٹائپ کی ہے، 300 ریزولوشن میں اس کو اوپن کر رہا ہوں، اور یہاں سے میں اپنا ٹیکسٹ کاپی کروں گا۔ ان پیج سے EPS فائل میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھیے گا۔ EPS ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے ان پیج سے۔ اس طرح میں یہاں پر اپنا جو ٹائٹل عنوان ہے وہ یہاں رکھ رہا ہوں، اور اس پر ڈبل کلک کر کے میں نے اس پہ کلر فل کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں میں نے کلر فل کرنے کے لیے آبجیکٹ پر ڈبل کلک کیا تو یہ ہمارے لیے اسٹائل کھل گئی، اور یہاں پر کلر اوورلے میں نے جا کر ڈارک گرین کلر اس پر اپلائی کر دیا۔
اب اس کے بعد میرے پاس یہاں پر کچھ اور ٹیکس ہے، یہ ٹیکس بھی میں یہاں سے اس طرح سلیکشن کروں گا اور اس کو کنٹرول ایکس کر کے یہاں سے ہٹا دوں گا، یہاں پر لا کر پیسٹ کر دوں گا۔ اب اس کے لیے میں نے ایک شیپ بنانا ہے، یہاں پر آیا جو ریکٹینگل شیپ ہے راؤنڈ یہ لے کر دیکھیں اس کے ایجز تھوڑے سے راؤنڈ ہیں، میں اس کو زیادہ کروں گا، یہاں سے رولز کو 50 کر دیا، اب 100 کر دوں گا، 100 کروں گا تو اس طرح راؤنڈ ہو جائے گا یہ۔ اس پہ بھی میں نے جو کلر فل کرنا ہے وہ بھی ڈارک گرین کلر ہی یہاں سے ہم فل کریں گے، اور وہ بھی سالڈ کلر میں ہی جانا ہوگا، گریڈینٹس میں نہیں۔ یہاں پر آیا اور یہ گرین کلر میں نے فل کر دیا۔ اب یہاں پر اسی آبجیکٹ کو میں نے کیا کرنا ہے، گروپ کرنا ہے۔ اب میرے لیئر پینل میں جا کر دیکھیے گا، سب سے پہلے یہاں پر آیا، کنٹرول جی پریس کیا، اس کے بعد کنٹرول جے پریس کیا، اس کی کاپی بن گئی، اور پھر اس کا کنٹرول ای پریس کیا تو یہ مرج ہو گیا۔ اب میں نے یہاں سے سلیکشن ٹول کی وجہ سے اس سے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کیا تو یہ اس طرح کا کٹ چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا ٹیکس ہے، اسی ٹیکس کو میں یہاں پر اس کے اوپر لے آؤں گا، یعنی لیئر میں جا کر یہ ساری کہانی ہوتی ہے۔ اب کلر اوورلے میں اس کا کلر وائٹ کر دوں گا اپنے ٹیکس کا، تو یہ اس طرح ہمارے شیپ کے اوپر اس طرح بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک کسٹمائز شیڈو بنانا ہے۔ ایک شیپ لیا میں نے اس طرح، اور اس میں کلر فل بلیک، یہ کلر میں نے اس طرح فل کر دیا بلیک، اور اب ہم نے یہاں پر یہ بلیک شیپ لیا اور اس کو میں نے گروپ کر کے مرچ کر دیا۔ یہاں پر بلر میں آؤں گا اور گازین بلر اس کو سلیکٹ کر کے اس طرح آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اوکے کر دیا، اور اس کے بعد یہ اچھا رہے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس طرح اس کا جو بلر تھا اس کو ہم نے یہاں سے ایک اور بلر لینا ہوگا، یہاں سے موشن بلر، یہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ کوئی شیڈو اسی کا ہی آ رہا ہے۔ یہ شیڈو آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا تھا اور اسی کو ہم نے کنورٹ کر دیا تھا، پھر اس کو ہم نے شیڈو کی شکل بنا دی۔ تو اس طرح آپ شیڈو بنا سکتے ہیں، یہ بڑا پیارا نظر آتا ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے یہاں سے کراس کر دیا تاکہ شیڈو اگر یعنی اوپر سے اگر لائٹ پڑتی ہے تو یہ شیڈو نیچے سے کراس نکلتا ہے، تو یہ اتنا کافی ہے۔ اس کو میں شیڈو کو بھی یہاں سے کراس کر لیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیزائن ہے کمپلیٹ تیار ہے، البتہ کچھ میٹر تھا جو بک کور بیک گراؤنڈ پہ لگے ہیں، یا اس طرح نیچے جو لنک ڈالے ہیں، یا جو مصنف کا نام ہے مرتب کا، یہ سب ہم نے ویڈیو کے اینڈ میں ڈالا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ والی ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔